لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے ڈر، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال اور جان، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں کو واضح طور پر اس آیت کریمہ کے ذریعے فرما رہا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دارالامان نہیں بلکہ یہ دارالابتلاء ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں جسے بھی پروردگار جل جلالہ نے پیدا کیا اسے امتحان سے گزرنا ہے اور آزمائش سے گزرنا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر میرے کریم نے موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا تو یوں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون ہے تم میں جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ابتلاء کی جگہ ہے، اور پروردگار جل جلالہ اس روئے زمین پر بندوں کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارے گا اور امتحان کی وادیوں سے گزارے گا۔ اس سے پہلے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں امتحان کا تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے اور امتحان کا علاج پروردگار جل جلالہ پہلے بتا رہا ہے۔ یہ رب قدیر جل جلالہ کی شان ہے کہ اپنے بندے پر پروردگار جل جلالہ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم فرما ہے کہ خالق ارض و سما بندے کی پریشانی اور مصیبتوں کا علاج پروردگار نے پہلے بیان کر دیا، اور اس کے بعد پروردگار جل جلالہ نے امتحان کا تذکرہ فرمایا۔ کہاں تمہیں صبر کرنا ہوگا، کون سے امتحان سے تمہیں گزارا جائے گا، کس امتحان کی وادیوں میں تمہیں قدم رکھنا ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، پروردگار جل جلالہ نے اس کی نشاندہی اس آیہ کریمہ میں فرمائی۔ یہاں میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے پہلے تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق بتا دوں کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو قرآن مقدس کی عامل تھی، اور ان کی نظر قرآن مقدس کی صرف چند آیتوں پر نہ تھی، بلکہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مقدس پر ان کی گہری نظر تھی۔ اور اسی گہری نظر کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وہ حق ہے، اور ہوگا ویسا ہی جیسا پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ اور جب پروردگار جل جلالہ امتحان کی وادیوں سے گزارے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی نشاندہی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا انسان اس جگہ پر سکون تلاش کر رہا ہے جس جگہ پر انسان کو امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سب کو امتحان کی وادیوں سے میرے کریم نے گزارا، سب کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا، ان سے سچا، ان سے اچھا، ان سے اللہ عز و جل کا زیادہ مقرب بندہ اور کون ہو سکتا ہے جنہوں نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر اور رشد و ہدایت کے اندر اور بندوں کو خدا سے ملانے کے اندر گزار دی، بلکہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، جن کی وجہ سے پروردگار نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان نفوس قدسیہ جن کو پروردگار جل جلالہ نے خلیل بنا کر، صفی بنا کر، نجی بنا کر، ذبیح بنا کر، کلیم بنا کر اور حبیب بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا، ذرا ان سب کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک ابتلا اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اس دنیا کے اندر امتحان سے نہ گزروں اور مجھ پر کوئی امتحان نہ آئے اور میں آرام کی زندگی گزاروں، میرے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العزت جل جلالہ بندے کو امتحان میں گرفتار فرمائے گا، اور ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، اور اس کے بعد جو بھی اس راہ پر چلے گا اسے ستایا جانا ہے اور امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ بھئی دنیا کے ممتحن، دنیا کے ایگزامینر، دنیا کے امتحانات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے کہ بندے کو جو ڈگری دی جانے والی ہے اس ڈگری کا وہ اہل ہے بھی یا نہیں، اس کے پاس اتنا علم ہے یا نہیں، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے یا نہیں۔ لیکن مولا وہ تو سب جانتا ہے، وہ بندے کے اعمال سے بھی باخبر ہے، بندے کی عادات سے بھی باخبر ہے، بندے کے علم سے بھی باخبر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بندے کی ہر چیز سے باخبر ہے اسے کیوں امتحان لینا ہے اپنے بندوں کا؟ امتحان کی وجہ کیا ہے؟ امتحان کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا
کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن امتحانات سے گزرے اور ان امتحانات میں جو دامن صبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما تھا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان پر اور قرآن مقدس پر عمل کا اظہار تھا، اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ سر جھکانا ہی اللہ عز و جل کی بندگی نہیں، بلکہ مصیبت میں اللہ عز و جل کی تعلیم پر عمل کر کے دامن صبر کو تھامنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان حرام کاروبار کی طرف توجہ دے دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان ڈرگس لینا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان شراب کا عادی بن جاتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، اور تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے غلط اور ناجائز راستے اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم کربلا کے سفر کو دیکھتے ہیں اور کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں اور کربلا میں ہونے والے امتحان کو دیکھتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے کہ ایسا امتحان، اللہ اکبر، نہ کسی کا ماضی میں ہوا اور نہ مستقبل میں اس قسم کے امتحان کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک ذات ہے اور مختلف قسم کے امتحانات وہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسے امتحانات کے اندر بھی اگر ہم تاجدار کربلا کی زندگی کا جائزہ لیں تو خدا کی قسم، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اللہ کے سلسلے میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی نالا، کوئی نوحہ یہ نظر نہیں آتا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی سچویشن میں بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دنیا کو درس دے رہے ہیں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، مولا کے فیصلے پر راضی رہنا اور مولا کے امتحان میں ثابت قدم رہنا، یہی در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس کے امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بندے کے دل میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، یعلم ما توسوس بہ نفسہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو بندے کی رب سے چھپی ہوئی ہو۔ پھر امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے سورہ تغابن کی ابتدائی آیات کے اندر فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اتنا بندہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا اور اتنا کہنے پر کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مومن لقب معمولی لقب ہے؟ کیا ایمان والے کی ڈگری چھوٹی ڈگری ہے؟ کیا مومن ہونے کی ڈگری یہ معمولی ڈگری ہے؟ نہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے، آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم پر اور آپ پر کوئی ایسی مصیبت نہیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مصیبت آئی، لیکن ان مصائب کے اندر، ان تکالیف کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے دین پر ثابت قدم رہے
اور کسی کی زبان پر اللہ عز و جل کی شکایت نہیں رہی. صبر کا دامن تھامے رکھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. بہت ستائے گئے تھے حضرت خباب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کو ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. حضرت خباب آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بے پناہ ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بارگاہ سمدیت میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلوں کا معاملہ یہ تھا، اگلوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان لانے کی بنیاد پر ان کے سر پر آرے چلائے گئے لیکن انہوں نے اف نہ کیا. کیا تم اتنی سی بات کے اوپر پریشان ہو جاتے ہو اور اتنی سی جو ہے تکلیف پر تم برداشت کی قوت کھو بیٹھتے ہو؟ تم بہت اجلت باز ہو، جلد بازی تم کر رہے ہو. گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، یہ دنیا دارالابتلاء ہے. جب تم مومن اپنے آپ کو کہتے ہو تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہ امتحان کیوں تمہارا لیا جاتا ہے. تو قرآن نے اس کو اجاگر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے اگلوں کا بھی امتحان ہوا. اور کیوں امتحان لیا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو اپنے وعدے میں سچے ہیں، اور ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں. امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ بندے کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا جائے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری محبت میں سچا ہے. کہتا تو تھا کہ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب یہ وعدے کو نبھانے کا وقت آیا اور اس دعوے کی دلیل پیش کرنے کا وقت آیا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے. تو دنیا دیکھ لیتی ہے کہ دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو دنیا کو دکھانا ہے، مولا تو جانتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے سچے اور جھوٹے کو واضح کر دینا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور امام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا وجدان اندر سے پکار اٹھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانان جنت کے سردار کا تاج عطا فرمایا تھا، یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتخاب جو فرمایا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بھی بتا دیا اے دنیا والو، صرف یہ نہ تصور کرنا کہ میں اپنے نواسے ہونے کی حیثیت سے انہیں نوجوانان جنت کا سردار بنا رہا ہوں، بلکہ تم ان کی زندگی دیکھو گے، ان کی صبح دیکھو گے، ان کی شام دیکھو گے، ان کی عادات دیکھو گے، اللہ کے نام پر اور دین کی سربلندی کے لیے ان کی قربانی کا جذبہ دیکھو گے. تب تمہیں پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نوجوانان جنت کا سردار فرمایا ہے وہ یقیناً اس لائق تھا ہی کہ اسے نوجوانان جنت کی سرداری عطا کی جائے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.